نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ویسے تو ہمارا درس کا سلسلہ طہارت کے متعلق کئی حصوں میں گزر چکا ہے۔ آج بھی طہارت ہی کے متعلق درس دینا تھا، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کشمیر اور دیگر علاقوں میں زلزلہ محسوس ہوا، زلزلے کے جھٹکے لگے، تو جس کی وجہ سے آج کے درس میں زلزلہ آنے کے اسباب کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ ہمارے کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی بدولت اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ زمین کو ہلا کر زلزلہ بھیج کر امت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو سنوار لو۔ تو زلزلہ آنے کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 شراب، اور نمبر 3 موسیقی۔ یہ تینوں چیزیں جب عام ہو جائیں، زنا عام ہو جائے، شراب عام پی جانے لگے اور موسیقی عام ہو جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی زلزلہ بھیج کر متنبہ کر دیتے ہیں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ زمین کو الٹ پلٹ کر تمہیں ہلاک کرنا اللہ رب العزت کو اس کی طاقت اور قدرت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حکومت کے لوگ بد دیانت ہو جائیں، یعنی بد دیانت لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی جائے اور حکومت کے اہلکار عوام کا خزانہ کے اندر لوٹ مار شروع کر دیں، ہڑپ کر جائیں، اور خیانت کو ہنر کے طور پر سمجھا جائے، خیانت کو ہنر سمجھا جائے، خواہ وہ خیانت حکومتی طبقہ کرے، خواہ وہ خیانت افیسران کریں، خواہ وہ خیانت اور بددیانتی عوام الناس کرے، تو خیانت کو ہنر کے طور پر ہنر سمجھا جائے اور لوگوں کی امانتوں کو ہڑپ کر جائیں لوگ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، بخیل بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں، ذمہ دار بخیل ہو جائیں، عشر ادا کرنا چھوڑ دیں، اور علم دین کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، دنیا کمانے کے لیے علم کو طلب کیا جائے، مقصد دنیا کا حصول ہو، دنیا کا مال و متاع کا حصول ہو، آخرت اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنا مقصد نہ ہو، علم دین کو صرف اور صرف دنیا کو کمانے کے لیے حاصل کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبیلے کی سرداریاں فاسق اور ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں، یعنی قبیلے کے بڑے منتخب نمائندے فاسق اور ظالم ہو جائیں، اور حکومت نکمے ترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے، جنہیں انسانیت کے غم سے، انسانیت کے درد سے کوئی سروکار نہ ہو، اور ایک دوسرے کی عزت لوگ صرف اور صرف کریں دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے، اس وجہ سے عزتیں کی جائیں تاکہ میں اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤں، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، فرقہ واریت کی مسجدوں کے اندر سے آگ بھڑک اٹھے، اور گانے والیاں عام ہو جائیں، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، اور گانے والوں کو، گانے والیوں کو
मुअज़्ज़ज़ समझा जाए, दीनदारों को हकारत की निगाह से देखा जाए, गाने वालों और गाने वालियों को ऐवारात से नवाजा जाए और दीनदार लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, तो जब ये असबाब पाए जाएं कि हुकूमती एहलकार आवाम के ख़जाने को हड़प करना और अपना ज़ाती माल समझकर खर्च करना शुरू कर देंगे, लोगों के सरदार फासिक और जालिम लोग बन जाएंगे, बददियानती खियानत मुआशरे के अंदर आम हो जाएगी, मौसीकी गाने वाले और गाने वालियाँ आम हो जाएंगी, मस्जिदों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े फ़िरक़ावारियत शुरू हो जाएगी और दीन का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया कमाने के लिए हासिल किया जाएगा। तो जब ये असबाब होंगे, ये असबाब पाए जाएंगे, तो उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ये ज़लज़ले भेज कर और तरह तरह के अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भेज कर लोगों को मुतनब्बिह करते हैं कि अल्लाह उसी ताकत और कुदरत के साथ आज भी मौजूद है जिस ताकत और कुदरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली उम्मतों को हलाक करते वक़्त, पहली उम्मतों की बदआमालियों के वक़्त, उनको अज़ाब देते वक़्त जिस ताकत और क़ुव्वत के साथ अल्लाह मौजूद था, आज भी अल्लाह उसी ताकत और क़ुव्वत के साथ मौजूद है। जो अल्लाह उन पहली कौमों को, पहली उम्मतों को, जो मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा के दावेदार थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया उनकी बदआमालियों की वजह से। तो वही अल्लाह आज भी उसी ताकत और क़ुव्वत के साथ मौजूद है और आज भी वही अल्लाह हमारी बदआमालियों की वजह से ज़लज़ले भेज सकते हैं। वही अल्लाह हमारी बदआमालियों की वजह से ज़मीन को चीर कर ज़मीन के अंदर हमें धंसा सकते हैं। वही अल्लाह तरह तरह के अज़ाबात हमारे ऊपर भेज कर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतनब्बिह करना चाहते हैं कि इन बदआमालियों से बाज आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को नेक और साले बनाए, हमारी अवामुन नास को अल्लाह तबारक व तआला खियानत बददियानती से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।